اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد ہمارا پچھلا خطبہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات سے متعلق ہوا تھا، جس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات و انسان سب کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور تمام جناتوں اور تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں اور آپ کی شریعت پر چلیں۔ اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی، کوئی نئے رسول، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزے اور ایسی نشانی سے نوازا جو قیامت تک آپ کے سچے نبی ہونے پر دلالت کرتی رہے گی۔ وحی کا معجزہ، قرآن کریم کا معجزہ کہ جس کو لوگ تلاوت کرتے رہیں گے، جس میں تدبر کرتے رہیں گے، جس پر غور و فکر کرتے رہیں گے اور جس سے معانی و مفاہیم کا دریا نکالتے رہیں گے۔ اب ہم اگلی خصوصیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل اور عظیم الشان ہے، اسی طرح سے آپ کی امت بھی سب سے بہترین امت ہے، اور جنت میں جانے والوں میں سب سے بڑی تعداد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، سب سے زیادہ خیر والی امت ہو، سب سے زیادہ بھلائی والی امت ہو۔ لیکن یہ خیریت، یہ بھلائی کا درجہ، سب سے بہتر ہونے کا منصب و مقام آپ کو ملا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اخرجت للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے اس امت کو بنایا گیا ہے۔ یہ امت صرف اپنی بھلائی نہیں سوچتی بلکہ پوری انسانیت کی بھلائی سوچتی ہے۔ یہ امت صرف اپنا نفع نہیں سوچتی، صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتی، بلکہ مسلمان امت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار امت یہ پوری انسانیت کی بھلائی سوچتی ہے، پوری انسانیت کا نفع سوچتی ہے، پوری انسانیت کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں پہنچانا چاہتی ہے۔ تمام غیر اللہ کے سجدے، تمام طواغیت کے سجدے چھوڑا کر کے ایک اللہ کے دربار میں سجدہ ریز کرنا چاہتی ہے، جہنم کی آگ سے بچا کر کے انہیں جنت میں لے جانا چاہتی ہے۔ تو یہ امت
یہ انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، انسانیت کو خیر پہنچانا چاہتی ہے، ان کی دنیا سنوارنا چاہتی ہے، ان کی آخرت سنوارنا چاہتی ہے، تو یہ امت اس لیے خیر امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اگلی صفات بتایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ میرے بھائیوں، اسلام میں بھلائی کے لیے معروف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ معروف کے معنی ہوتے ہیں جو چیز پہچانی ہوئی ہو، جو چیز مشہور ہو۔ کہتے ہیں یہ آدمی تو معروف ہے، یہ آدمی تو جانا ہوا ہے، یہ شہر تو معروف ہے۔ تو معروف جو پہچانا ہوا ہو، جس کو لوگ جانتے ہوں، جو مشہور ہو، تو ہم ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں جو معروف ہو، جو لوگ جانتے ہیں، جس کی بھلائی جانتے ہیں، جسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کو رازداری برتنے کی جس میں ضرورت نہیں ہوتی، ہم معروف باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ دین کی باتیں معروف ہوتی ہیں، مشہور ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی کے لیے وہ منکر ہے، اجنبی ہے، تو وہ اپنا علاج کرے کہ دین کی معروف باتوں کو نہیں جانتا۔ تو دین ہمارا معروف کا حکم دینے والا دین ہے اور منکر سے روکنے والا دین ہے۔ اسلامی جو معاشرہ ہوتا ہے، جو اسلامی سماج ہوتا ہے، اس میں نیکیاں معروف ہوتی ہیں۔ سچ بولنا معروف ہے، امانت داری کرنا معروف ہے، زنا سے بچنا معروف ہے، شراب سے بچنا معروف ہے، صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنا، اسی کے لیے عبادت کرنا معروف ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا معروف ہے، حلال کھانا معروف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی نیکی کی ہوتی ہیں سب ہمارے یہاں معروف ہوتی ہیں۔ لیکن جو اس کے برعکس ہوتا ہے، جو اس کے الٹا ہوتا ہے، وہ منکر ہوتا ہے، وہ اجنبی ہوتا ہے، وہ برائی ہوتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے، ارے اسلامی معاشرہ میں مسلمان جھوٹ بولے گا، مسلمان بددیانتی کرے گا، مسلمان زنا کرے گا، مسلمان شراب پیے گا، یہ سب اسلامی معاشرے کی اجنبی چیزیں ہیں۔ تو ہم ان اجنبی چیزوں کو اجنبی ہی رکھنا چاہتے ہیں، ان کو معاشرے میں پنپنے نہیں دینا چاہتے، ان کو معاشرے میں پھیلنے نہیں دینا چاہتے، اس سے روکتے ہیں۔ جہاں اس کی ابتدا ہوئی وہیں اسے روک دیا جائے۔ تو یہ اسلامی شریعت اور مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دیں، معروف کا حکم دیں اور منکر اور برائی سے روکیں۔ اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ سب کرتے ہیں تو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نہیں کہ ہم اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کرتے جائیں، اگر اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں، اگر اس کے ساتھ اللہ پر ایمان نہیں، تو پھر وہ بیکار ہے۔ اگر آپ اپنی تجارت میں نفع کمانے کے لیے بااخلاق بنے ہوئے ہیں تو اس بااخلاق ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے بااخلاق بنے ہوئے ہیں تو اس کا فائدہ ہے۔ تو جو بھی، چاہے اخلاق ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے عقیدہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ پر ایمان کے بغیر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اس شریعت کا امتیاز یہ ہے، اس دین کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ماننے والے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ پر ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کی جنت پانے کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیاوی فائدے ان کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن کمالات سے نوازا، جن خوبیوں سے نوازا، اس میں سے ایک بڑی خوبی یہ کہ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ آپ کو ماننے والے سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اور اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں، معاویہ ابن حیدہ القشیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں سنا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کی تفسیر بتاتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے 70 امت کی تکمیل ہو جاتی ہے، گویا 70ویں امت ہو، یعنی بہت بڑی قومیں، قسم قسم کی قومیں پیدا ہوئی، جو بڑی بڑی قومیں پیدا ہوئیں، ورنہ چھوٹی چھوٹی قومیں تو بے شمار ہیں، لیکن جو بڑی بڑی قومیں پیدا ہوئیں، جو بڑے بڑے دین پیدا ہوئے، اس میں سے یہ 70 نمبر پہ ہے۔ اور ان کے ذریعے سے یہ وہ امت ہے کہ جو اللہ کے ہاں سب سے معزز ہے، سب سے مکرم ہے، سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ اور میرے بھائیوں،
آگے بڑھتے ہیں. یہ رہی چوتھی خصوصیت. ہم نے اب تک کتنی خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی؟ پہلی خصوصیت کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان سب کے لیے رسول بن کے آئے. دوسری خصوصیت آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تیسری خصوصیت ہم نے یہ سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سے نوازا. اور چوتھی خصوصیت کہ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے. پانچویں خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں، آدم کے بیٹوں کے آقا ہیں، آدم کے بیٹوں کے میں سب سے بڑے، سب سے اول نمبر پر ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور ایسے ہی مسند احمد میں ہے اور ایسے ہی حدیث کے بعض الفاظ صحیح مسلم میں بھی ہیں. تو میں نے کہا یہ صحیح مسلم میں اور مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں گا اور میں وہ شخص ہوں گا کہ میری قبر سب سے پہلے شق ہوگی. قیامت کے دن سارے لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے اور سب سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچ کر کے آپ سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے. اور اسی طرح سے آپ کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ آپ شفاعت عظما والے ہیں. شفاعت عظما کیا ہے؟ شفاعت عظما میرے بھائیوں یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سورج ایک دم قریب ہمارے سر پہ آ جائے گا، لوگ پریشان حال ہوں گے، موقف کی ہولناکی ہوگی، سب کے سب ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس پریشانی سے بچنے کی کیا صورت ہے، چلو چلتے ہیں. کسی سے اللہ کے لیے سفارش کے لیے کہتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ جس کو اللہ بہت چاہتا ہو، جس سے بہت محبت کرتا ہو، اس کے پاس چل کے کہتے ہیں کہ آج اللہ سے سفارش کر دو، آج اللہ اتنے غضب میں ہے، اتنے غصے میں ہے، آج ذرا یہ جو ہولناکی ہے، یہ جو تکلیف ہے، اس تکلیف کو ان کی سفارش کی وجہ سے دور فرما دے. لوگ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ کے ذریعے سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اتنا عظیم مقام دیا. آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ یہ حساب و کتاب ہو جائے، یہ موقف ہولناکی، یہ تباہ کاری یہ ختم ہو جائے، آرام ہو جائے، جنت والے جنت میں چلے جائیں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں. یہ سورج اتنے قریب آ چکا ہے، اس طرح سے ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس طرح پریشان حال ہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غصے میں ہے، اس سے پہلے نہ کبھی اتنے غصے میں تھا، نہ آئندہ کبھی اتنے غصے میں ہوگا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا. آج میری ہمت نہیں ہے، آج تو میری اپنی جان کی پرواہ ہے، میں دوسرے کی سفارش کیسے کر سکتا ہوں. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید وہ اللہ سے تمہاری سفارش کر دیں. چنانچہ لوگ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ روئے زمین پر سب سے پہلے رسول بنا کے بھیجے گئے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا تھا، آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیجئے. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوگا. آج تو خود مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، نفسی نفسی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا دیا تھا کہ وہ دعا میں ضرور کروں گا، میں ضرور قبول کروں گا، لیکن اس دعا کو میں نے دنیا ہی میں کر لیا تھا. میں نے اپنی امت کے خلاف میں نے کہا تھا کہ اے اللہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اے اللہ ان کو طوفان میں غرق کر دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا سن کر کے انہیں طوفان میں ڈبا دیا. اب میرے پاس وہ دعا بھی نہیں رہ گیا کہ جس کے ذریعے سے میں اللہ سے سفارش کر سکوں. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے دعا کر دے. یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ
ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موحدین کا امام بنایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا باپ بنایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہوں کا دادا بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے مقامات سے نوازا ہے، آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش فرمائیے کہ یہ موقف کی ہولناکی ختم ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ دیکھو آپ کی باتیں صحیح ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولا تھا اور آج تو مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ناراض تھا، نہ آئندہ کبھی اتنا ناراض ہوگا۔ آج تو میں سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ 3 جھوٹ میرے بھائیوں، اگر غور کیا جائے حقیقت میں تو وہ 3 جھوٹ بھی نہیں تھے، کچھ تو اللہ کے لیے تھا، کچھ تو جو ہے ایسا تھا کہ جس کا معنی و مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے تھے اور انہوں نے کہا میں سفارش نہیں کروں گا، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے، اللہ نے انہیں توریت کی تختیاں عطا فرمائی تھیں اور ان کو بہت بڑی قوم عطا فرمائی تھی جو ان کی تابع فرمانبردار تھی، ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے توریت لکھ کر کے آپ کو عطا فرمایا تھا، آج آپ ہماری سفارش کیجئے اور یہ ہولناکی، یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہے، آج میں نہیں سفارش کر سکتا۔ آج اللہ اتنا ناراض ہے کہ نہ کبھی اس سے پہلے اتنا ناراض تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا ناراض ہوگا، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید عیسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے اللہ سے سفارش کریں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کا کلمہ ہیں، آپ اللہ کی روح ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج بہت ناراض ہے، اس سے پہلے نہ کبھی اتنا ناراض تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا ناراض ہوگا، آج مجھے سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ البتہ تم لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور آج انہیں آدم کے جب تمام بیٹے جمع ہیں، آج ان کو یہ شرف اور مقام عطا فرمائے گا کہ وہ سفارش کریں اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ پہنچیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں سفارش کرنے کے لیے ہوں، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اور میرے بھائیوں، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے جاؤں گا، فَأَخِرُّ سَاجِدًا لِرَبِّي، میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا، اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے کامل بندے، اللہ کے آخری رسول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بندگی بہت محبوب ہے۔ تو بندگی کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ آدمی اپنی پیشانی کو جو اللہ نے بلند بنایا ہے زمین سے ملا دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے عرش کے نیچے، سجدے میں گر پڑیں گے اور سجدے میں گر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ایسی تعریفیں کریں گے، ایسی ایسی ثنا کریں گے، ایسی ایسی بڑائی اور عظمت بیان کریں گے کہ اللہ خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے ملے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت پانے سے پہلے سفارش نہیں کی۔ اللہ کا خوف، اللہ کا مقام سمجھو، اللہ کا مرتبہ سمجھو۔ لوگ اللہ کو نہیں سمجھتے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ سے بڑا کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب آپ سجدہ کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ہاں اب مانگو ملے گا، اب سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور یہ سفارش پوری انسانیت کے لیے ہوگی، جس میں مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، یہود و نصارہ بھی ہوں گے، کفار و مشرکین بھی ہوں گے، بت پرست اور آتش پرست بھی ہوں گے، سب کے لیے سفارش ہوگی۔ اس وقت یہ شفاعت عظمیٰ ہوگی، یہ سب سے بڑی شفاعت ہوگی جو پوری انسانیت کے لیے کی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے جو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، آپ کے سوا یہ مقام اور کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید
مجید میں سورہ اسراء میں آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر اٹھائے گا۔ محمود عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جہاں تعریف کیا جائے، مقام محمود یعنی وہ مقام جہاں پر ساری انسانیت آپ کی تعریف کر رہی ہوگی، ہر چھوٹا بڑا آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ سب کے لیے سفارش کریں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے اور سب جو ہے آپ کی ثنا بیان کریں گے۔ تو یہ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی خصوصیت کہ آپ شفاعت عظمیٰ والے ہیں، اور خصوصیات کا بیان انشاءاللہ ہم آئندہ خطبوں میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کا کمال اور آپ کا درجہ اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پر ایمان لانے والا، آپ کی پیروی کرنے والا، آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، اور اس کے ذریعے سے اور اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے، جنت کے بلند درجات عطا فرمائے، جہنم کی رسوائی اور اس کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ